شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ عزیزان ایمان، ماہ مبارک رمضان اور نزول قرآن کے عنوان سے ایک طالب علمانہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کے سامنے نے عرض کیا کہ قرآن مجید ایک عطیہ ربانی ہے، قرآن مجید فطرت کی زبان ہے، قرآن مجید انسان کے دل و دماغ سے گفتگو کرتی ہے، اس کے ایمان میں اس کی روح کو جلا بخشتی ہے۔ انسان کا قلب قرآن مجید کی آیتوں کو سن کر محظوظ ہوتا ہے۔ قرآن قلب انسانی کے سکون کا باعث ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ قرآن کو اچھی لہن میں پڑھا جائے، کیونکہ یہ نوائے آسمانی ہے، یہ صدائے آسمانی ہے، یہ پروردگار عالم کی آواز ہے جو بشر کے قلب سے ٹکرا رہی ہے۔ اور قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالی گفتگو کر رہا ہے انسانوں سے۔ یہ وہ آواز ہے جو انسان کی روح میں زندگی پیدا کرتی ہے، روح کو حیات بخشتی ہے۔ انسان اس آواز سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یعنی یہ وہ صدائے آسمانی ہے، یہ وہ آیات الہیہ ہے کہ جس کی تلاوت انسان کے احساس و جذبات میں اس طرح کا اعتدال پیدا کرتی ہے کہ فطرت انسانی میں سرور پیدا ہوتا ہے اور انسان کی روح متاثر ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ اسے روک کر پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو، کہ یہ قرآن قلب کو تصفیہ بخشنے والی ہے اور قلب انسانی کو صیقل کرنے والی ہے۔ وہی قلب متاثر ہوتا ہے جو قلب قرآن مجید کی آیتوں سے صیقل ہونا چاہتا ہے۔ جو قلب آمادہ ہے، وہ قلوب جو آمادہ ہیں، جو تصفیہ شدہ قلوب ہیں، اسی لیے کہا جب مومنین سنتے ہیں قرآن مجید کو تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا پورا وجود خشیت الہیہ سے کانپنے لگتا ہے جب ان پر قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے۔ صفات متقین میں خطبہ صفات متقین میں جو خطبہ حمام کے نام سے مشہور ہے، امیر المومنین نے اس خطبے میں جو صفات بیان کیے ہیں متقین کے، وہ یہی کہ وہ راتوں میں کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں اور تعلین لاجزاء القرآن، اور وہ قرآن مجید کی مختلف آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اور ان کے قلوب یحزنون بہ انفسہم، اور اس کی مخصوص آہنگ ایمانی سے ان کے قلوب محزون ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کو سن کر ان پر یہ اثر مرتب ہوتا ہے کہ وہ خضوع و خشوع سے کانپنے لگتے ہیں، ان کا بدن لرزنے لگتا ہے اور ان کے وجود میں کپکپاہٹ پیدا ہوتی ہے، اور اس طرح سے پورا وجود متاثر ہوتا ہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اذا سمعوا ما انزل الی الرسول تری اعینہم تفیض من الدمع
مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے سنتے ہیں اس کلام کو تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یقیناً یہ قول حق ہے، اور کہتے ہیں ربنا آمنا، پروردگار ہم تجھ پر ایمان لے آئے۔ قرآن مجید کی آیتوں کو سن کر ان کے قلوب ایسے متاثر ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ پروردگار ہم تجھ پر ایمان لے آئے۔ قرآن مجید تمام مسلمین سے، تمام انسانوں سے گفتگو کرتا ہے کہ قرآن مجید کا اثر ان قلوب پر پڑتا ہے جو قلوب پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، کہ الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ پروردگار عالم بہت ہی پیار و محبت سے انسان سے گفتگو کرتا ہے۔ اگر کوئی اس کی حلاوت کو محسوس کر لے، ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یا ایہا الذین آمنوا اذا کتب علیکم الصیام، جب یہ یا ایہا الذین آمنوا کے پیار و محبت کو اور اس کی حلاوت کو اگر انسان درک کر لے تو اس کے روزے کی تھکن دور ہو جاتی ہے، اس کی بھوک و پیاس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب یہ محبت آمیز زبان کی حلاوت کو سنتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے آیت اللہ قرآتی محسن قرآتی حفظہ اللہ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بالکل ایسے ہی پیش کر رہی ہے جیسے کوئی انجیکشن دینے سے پہلے کوئی ڈاکٹر بچوں سے جب وہ ڈرنے لگتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ انجیکشن ہم صرف تمہیں کو نہیں دے رہے ہیں بلکہ تم سے پہلے والے بچوں کو بھی ہم ایسا انجیکشن دے چکے ہیں، تاکہ بچوں کی گھبراہٹ ان جملوں سے دور ہو جائے۔ قرآن مجید نے جو روزوں کا پیغام اپنے بندوں کو دیا ہے تو ان الفاظ کے ساتھ کہ ہم نے صرف تمہیں پر یہ روزے فرض نہیں کیے ہیں، تمہارے ہی ادب اور تمہارے ہی تربیت کے لیے ہم نے یہ وظیفہ نہیں دیا ہے، بلکہ تم سے پہلے والوں کے لیے بھی ایسے ہی وظیفہ مقرر کیا جا چکا ہے، یہی ذمہ داریاں ان کے بھی سپرد کی گئی تھی، تم سے پہلے والوں پر بھی ایسی ہی ذمہ داریاں ان کے کاندھوں پہ بھی ڈالی گئی تھی۔ یہ جو پیار بھری گفتگو ہے، یہ قرآن مجید مومنین کو کبھی ہدایت کی بات کرتا ہے، کبھی بشریٰ للمومنین کہتا ہے کہ مومنین کے لیے یہ سب بشارت ہے، اور کبھی کہتا ہے کہ یہ رحمت ہے اور یہ برکت ہے متقین کے لیے، مومنین کے لیے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن مجید اس طرح سے گفتگو کرتا ہے۔ قرآن مجید کسی خاص طبقے کے لیے، کسی خاص مخصوص گروہ کے لیے، مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے کہ گروہ صرف تاجروں کے لیے ہو یا صرف کشاورزوں کے لیے ہو، نہیں، بلکہ قرآن مجید تمام مسلمین سے گفتگو کر رہا ہے، تمام مومنین سے گفتگو کر رہا ہے۔ قرآن مجید نے اپنا تعارف اس طرح سے کرایا ہے کہ یہ عدالت برپا کرنے والی کتاب ہے، یہ کتاب قسط اور عدل کے لیے آئی ہے کہ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں میں انصاف برپا کیا جا سکے۔ قرآن کتاب انصاف ہے، قرآن کتاب عدالت ہے، قرآن عدالت برپا کرنا چاہتی ہے، نازل ہوئی ہے تاکہ انسانوں کے درمیان میں، اجتماع مسلمین کے درمیان میں انصاف ایجاد کر سکے، ان کے درمیان میں عدالت قائم کر سکے، انصاف برپا کرنے کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی ہے۔ تمام انسانوں کے درمیان میں اخلاق کا ایسا توازن قائم کرنا چاہتی ہے جہاں منفعت پرستی ختم ہو جائے، جہاں خود غرضیاں ختم ہو جائیں، جہاں بے عدالتی ختم ہو جائے، جہاں آپس کا نفاق دور ہو جائے، آپس کی کدورتیں دور ہو جائیں۔ قرآن جلا بخشنے کے لیے آئی ہے، قلوب میں حیات بخشنے کے لیے آئی ہے،
قرآن زندگی بخشنے کے لیے آئی ہے، قرآن بے عدالتی کا خاتمہ کرنے کے لیے آئی ہے، قرآن ظلم و ناانصافی کا خاتمہ کرنے کے لیے آئی ہے، قرآن خود غرض اور منفعت پرست انسانوں کو سبق سکھانے کے لیے آئی ہے کہ ان کے درمیان میں عدالت قائم کر سکے، انصاف قائم کر سکے۔ قرآن حق کا پیغام دینے والی کتاب ہے، قرآن انصاف برپا کرنے والی کتاب ہے، قرآن وہ میزان ہے جو حق و باطل کے درمیان میں فرق پیدا کرنے والی، وہ فرقان ہے کہ جو حق کو باطل سے بالکل جدا کر دیتی ہے، کہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق پیدا ہو جاتا ہے اور انسان گمراہی سے نجات پاتا ہے۔ قرآن مجید کسی ایک گروہ سے گفتگو نہیں کرتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ یہ لطف قرآنی ہے، یہ معجزہ قرآنی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندوں پر اتنا بڑا لطف ہے کہ جہاں وہ مظلوم سے مخاطب ہوتا ہے، وہیں ظالم سے بھی مخاطب ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے ظالموں کو بھی مخاطب کیا ہے۔ قرآن مجید نے جہاں جناب موسیٰ کو خطاب کیا ہے، وہاں بنی اسرائیل کو بھی خطاب کیا ہے، وہاں فرعون سے بھی خطاب کیا ہے۔ قرآن مجید نے جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے پیغام جناب ابوذر کے حوالے کیا ہے، وہیں پیغام سران کفر کے بھی حوالے کیا ہے، اور ان سے بھی پیغمبر اکرم مخاطب ہوئے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم کا خطاب جہاں اپنے ماننے والے امتیوں سے ہے، مومنین سے ہے، وہیں پر وہ کافروں سے بھی مخاطب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے تمام انسانوں سے گفتگو کی ہے اور ہر طرح کے انسانوں کو پیام حق دیا ہے کہ جو لوگ مسیر سے ہٹ چکے ہیں، راہ سے بھٹک چکے ہیں، انہیں بھی توبہ کی دعوت دے رہا ہے، گمراہوں سے بھی خطاب کر رہا ہے کہ ابھی ان کے لیے سویرا ہے، ابھی وہ مان جائیں، توبہ کریں تو ظالموں کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ تو قرآن مجید نے ظالموں سے بھی خطاب کیا ہے، مظلوموں سے بھی خطاب کیا ہے۔ قرآن مجید نے عدالت کا درس دیا ہے کہ تمام گروہوں سے خطاب کیا ہے کہ جو پاک اور تصفیہ شدہ قلوب ہیں ان سے بھی قرآن مخاطب ہو رہا ہے۔ قرآن مجید جو گفتگو کرتا ہے وہاں عقل انسانی کو بھی قرآن مجید جھنجھوڑتا ہے اور عقل کو بھی جگاتا ہے۔ گویا قرآن مجید نے عقل کو اہمیت دی ہے، عقل انسانی کو اہمیت دی ہے، اور قرآن مجید نے پیغام دیا ہے۔ دو زبانوں میں قرآن مجید نے پیغام دیا ہے، ایک تو استدلال کی زبان میں، منطق کی زبان میں، لاجک کی زبان میں، استدلال کی زبان میں قرآن مجید نے سمجھایا ہے، دوسرے احساس کی زبان میں قرآن مجید نے سمجھایا ہے۔ دو زبانوں کا استعمال قرآن مجید میں ہوا ہے۔ ایک تو احساس کو برنگ اختیار کیا ہے، انسان کے ضمیر سے گفتگو کی ہے، انسان کے جذبات سے گفتگو کی ہے۔ قرآن مجید نے انسان کے قلب سے گفتگو کی ہے، اسے پیغام بھیجا ہے۔ تو قرآن مجید کا ایک پیغام عقل کے نام ہے کہ افلا تفکرون، قرآن کا ایک پیغام قلب انسانی کے لیے ہے کہ تزکیہ نفس سے متعلق ہے۔ قرآن نے جہاں علم کی بات کی ہے وہیں تزکیہ نفس کی بھی بات کہی ہے۔ قرآن نے قلب کی جلا کی بھی بات کہی ہے، قلب سے بھی خطاب کیا ہے، احساس سے بھی خطاب کیا ہے، اور قرآن نے عقل سے بھی خطاب کیا ہے۔ قرآن عقل کی حجیت کا قائل ہے کہ قرآن مجید نے گویا عقل کو حجت مانا ہے کہ تم سوچتے کیوں نہیں، تم سمجھتے کیوں نہیں، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ گویا قرآن دعوت دے رہا ہے کہ تم عقل کی طرف رجوع کرو
کہ عقل پیغمبر باطنی کا نام ہے، جیسا کہ اصول کافی میں روایت ہے کہ 2 نبیوں کو اللہ نے بھیجا ہے، ایک ظاہری نبی ہے جو دکھائی دینے والے نبی ہے جو پیکر بشری میں ہے، ایک وہ پیغمبر ہے جو پیکر بشری میں ہے جو دکھائی دیتا ہے، ایک وہ پیغمبر ہے جو باطنی ہے جو دکھائی نہیں دیتا، جو دکھائی نہیں دیتا ہے وہ عقل انسانی ہے۔ عقل انسانی گویا پیغمبر باطنی ہے۔ قرآن مجید نے عقل کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ سب سے بدترین لوگ، اس سے پہلے بھی میں نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا کہ ان شر الدواب عند اللہ صم بکم الذین لا یعقلون، سب سے برے چوپایوں میں سے وہ چوپائے ہیں، زمین پہ رینگنے والے جانوروں میں سب سے بدترین جانور وہ ہیں، گویا وہ انسان کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں وہ لوگ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، وہ گونگے اور بہرے ہیں کہ جو عقل نہیں رکھتے، یعنی جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو عقل سے کام نہیں لیتی، جو سوچتی نہیں ہے، جو سمجھتی نہیں ہے۔ قرآن نے سند بخشی ہے عقل کو کہ اگر تم عقل سے کام لوگے تو عقل کبھی گمراہ نہیں کرے گی۔ ہم نے گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کرم اور اپنے لطف کے ذریعے سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو عطیہ تمہیں دیا ہے عقل کی صورت میں وہ کبھی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ اگر تم عقل کی بات سنو گے اور تم عقل سے کام لوگے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ گویا قرآن مجید ان لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ جو عقل کی بات نہیں سنتے وہ بہرے ہیں، جو لوگ حق کی بات نہیں کرتے وہ لوگ گویا عقل نہیں رکھتے۔ الذین لا یعقلون، کہ وہ لوگ ہیں جو اپنی فکر سے کام نہیں لیتے، جو اپنے سوچ سے کام نہیں لیتے۔ گویا وہ لوگ جو سوچ سے کام نہیں لیتے اور اپنی عقل سے کام نہیں لیتے وہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ قرآن مجید نے کہا کہ اس سے زیادہ پلیدی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، کہ جو لوگ عقل نہیں رکھتے ہیں وہ لوگ پلیدی میں گرفتار ہے، وہ لوگ نجاست میں گرفتار ہے۔ قرآن مجید عقل انسانی کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ عقل انسانی کے ذریعے سے یہ سوال کرتا ہے کہ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو برہان پیش کرو۔ قرآن استدلال کو اہمیت دیتا ہے، قرآن لاجک کو اہمیت دیتا ہے، قرآن منطق کی زبان کو اہمیت دیتا ہے کہ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہارے پاس، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لے آؤ، کوئی عقلی دلیل لے آؤ، کوئی منطقی دلیل لے آؤ، کوئی لاجیکل کوئی بات ایسی کہو جو عقل میں آ سکے، تو تم عقل کی بات کرو، تم برہان پیش کرو۔ اس کے جواب میں لوگ کہتے تھے کہ ہم تو اسی پر عمل کریں گے جو ہم نے اپنے آبا و اجداد کو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے باپ دادا کی روش پر تم چلو گے اگرچہ کہ تمہارے باپ دادا جہنم ہی کی طرف کیوں نہ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے آپ کی، آپ دلیل پیش کیجئے کہ اس راستے پہ جو آپ جا رہے ہیں، اس راستے پر جو راستہ آپ نے اپنایا ہے، جو مسلک کا آپ نے انتخاب کیا ہے، جس مذہب کا آپ نے انتخاب کیا ہے، جس دین کا آپ نے انتخاب کیا ہے، جس راستے پر آپ چل رہے ہو، اس راستے پر چلنے کی دلیل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ہم اپنے
आबा व अजदाद को देखा है इस रास्ते पे चलते हुए। कुरान कह रहा है अगर तुम ये दलील पेश करोगे तो ये दलील अक़ली दलील नहीं है, इसलिए ये रद्द किए जाने के काबिल है। तुम कोई दलील पेश करो और ये कोई दलील नहीं है, इसलिए कि अगर बाप दादा तुम्हारे जहन्नम की तरफ जाएं तब भी तुम यही कहोगे कि हम बाप दादा की रविश पे चलेंगे, हम अपने आबा व अजदाद की रविश पे चलेंगे। गोया ये बात गैर मंतिकी है, गैर अक़ली है, गैर इंसानी है। कुरान मजीद निज़ाम इल्लत व मालूल को तस्लीम करता है। कुरान मजीद कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। कुरान मजीद कहता है इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। कुरान निज़ाम इल्लत व मालूल को तस्लीम करता है कि हर चीज़ का असर होता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस कौम की हालत को नहीं बदलता मगर ये कि वो कौम ख़ुद अपनी हालत में तब्दीली ना लाए। यानी अगर लोग अपनी हालत में तब्दीली लाएंगे तभी अल्लाह उनकी हालत को बदलेगा। जो लोग अपनी हालत में तब्दीली लाना नहीं चाहते हैं उनकी हालत अल्लाह सुब्हानहु व तआला नहीं बदलने वाला है। यानी इंसानों की सरनविश्त ख़ुद उनके निज़ाम इल्लत व मालूल से जुड़ी हुई है कि अगर जो करेंगे वो भुगतेंगे। जैसा बोएंगे वैसे पाएंगे, जैसा अमल करेंगे वैसे उस अमल का असर देखेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ अमल करें और उसका उल्टा असर देखें, ऐसा नहीं है। कुरान मजीद तशवीक़ कर रहा है, कुरान मजीद इस्तदलाल को तशवीक़ कर रहा है, कुरान मजीद बुरहान व मंतिक़ की तशवीक़ कर रहा है। कुरान मजीद ने उन अदियान की तरह नहीं कहा है जिन अदियान में यह है कि अक़ल जो है वो माफ़ है, अक़ल जो है अक़ल की हम कोई बात नहीं सुनेंगे और जो है अक़ल जो है हमारे दीन में काम नहीं आती है, बग़ैर समझे के मान लो, सोचने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश मत करो, बस बग़ैर समझे हुए मान लो। तो वो दीन जो कहता है कि बग़ैर समझे हुए मान लो, वैसे इस्लाम नहीं कहता। इस्लाम ने उन नज़रियात की तरदीद की है, उन नज़रियात को गैर फितरी बताया है, गैर अक़ली बताया है कि जो लोग अक़ल का इनकार करते हैं, कहते हैं कि समझे बग़ैर मान लो। कुरान कहता है बग़ैर समझे मानो ही मत, वो चीज़ को मानो जो तुम समझ रहे हो, समझ कर मानो। कुरान ने फ़िक्र को तशवीक़ की है कि अगर तुम्हारी अक़ल कहती है तो उसे मानो, और अक़ल वही कहती है जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला चाहता है। अक़ल की बात फितरत की बात होती है, अक़ल की बात कुरान की बात होती है। कुरान मजीद ने ताकीद की है कि तुम समझने की कोशिश करो, जाओ खंडरात का मुतालिया करो। कुरान मजीद ने कहा सीरू फिल अर्ज़, जाओ ज़मीन में घूमो, देखो कि काज़िबीन का हशर क्या हुआ, झुटलाने वालों का हशर क्या हुआ, जो लोग इनकार करते थे उनका हशर क्या हुआ। अफ़लम यसीरू फिल अर्ज़ फ़तकून लहुम क़ुलूबुन यअक़िलून बिहा औ आज़ानुन यस्मऊन बिहा। जो लोग बस्ती में, कुरान मजीद ने कहा कि फ़कअय्यिन मिन क़रयतिन अहलकनाहा, कितने ऐसे बस्तियां थी जिसको हमने हलाक कर दिया है कि जहाँ के दरो दीवार गवाही दे रहे हैं। तो फिर तुम घूम के देखते क्यों नहीं उन मकानात को जिनके कंगुरे गिर चुके हैं, जिनकी दीवारें ढाई जा चुकी हैं, जिनके छत गिर गए हैं। जाओ उन खंडरात का मुतालिया करो ताकि तुम्हें समझ में आ सके। तो गोया कुरान इस इल्लत व मालूल को मान रहा है कि जो लोग गलत हरकत करते हैं वो गलत अंजाम तक पहुंचते हैं, जो लोग सही काम करते हैं उनका अंजाम भी सही होता है। कुरान मजीद ने यही नहीं बल्कि फ़लसफ़ा अहकाम को भी गोया जो है माना है और ये बताया है कि हम क्यों ये हुक्म देते हैं, उसकी क्या इल्लत है, यानी उसकी वजह है। कुरान मजीद ने कहा कि कोई हुक्म ऐसा नहीं है कि हम उसकी बग़ैर वजह के उस हुक्म को हम तुम पर ला दें, बल्कि हर हुक्म के पीछे कुछ मसलहत है, हर हुक्म के पीछे कोई मफसदा है जिससे रोका गया है।
کوئی مصلحت ہے کہ جس کا حکم دیا گیا ہے؟ اگر سچائی کا حکم دیا گیا ہے تو اس میں کوئی مصلحت ضرور ہے۔ عدالت برپا کرنے کا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ذات حق سبحانہ و تعالیٰ نے اگر حکم دیا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ہدف ضرور ہے۔ اگر کسی چیز کا حکم دیا ہے تو اس میں منفعت ضرور ہے، اگر کسی چیز سے روکا ہے تو سمجھو اس میں مفسدہ ضرور ہے۔ کچھ نہ کچھ حکمت ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا کوئی حکم عبث نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر امر کیا ہے تو اس امر کے پیچھے کچھ مصلحت ضرور ہے۔ فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کا حکم دیا تو اس کی مصلحت بھی بیان فرمائی، اس کی علت بھی بیان فرمائی، کہ احکام کا فلسفہ بھی بیان کیا کہ نماز اس لیے ہم نے فرض کی ہے کہ جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، اور روح انسانی کو برائیوں سے روکتی ہے، اور انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب کرنے والی چیز ہے۔ اور اگر کہا ہے روزہ فرض کیا ہے تو یہ اس اعلان کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے۔ علت بیان فرمائی کہ احکام کے نافذ کرنے کی علت کیا ہے، حکم کو نافذ کرنے کی حکمت کیا ہے، کیوں روزہ فرض کیا گیا، کیوں نمازیں فرض کی گئی، کیوں حج فرض کیا گیا؟ تو کہا حج کے لیے فرمایا لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ حج میں جا کر اپنی منفعتوں کو دیکھ سکیں، دنیاوی اور اخروی منفعتوں کو وہ وہاں پا سکیں۔ ہر چیز کی حکمت بیان فرمائی، تمام احکام کی علت بیان فرمائی۔ دیکھیں زکوٰۃ کیوں واجب کی گئی ہے؟ تاکہ تمہاری زکوٰۃ کے ذریعے سے تمہارے پیسے کو پاک کرے اور تمہارے وجود کو پاک کرے۔ جہاد کس لیے فرض کیا گیا ہے؟ ان تمام کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت بیان فرمائی ہے کہ جہاد کی حکمت کیا ہے، نماز کی حکمت کیا ہے، روزے کی حکمت کیا ہے، زکوٰۃ کی حکمت کیا ہے، جہاد کی حکمت کیا ہے، اور امر بالمعروف کا فائدہ کیا ہے۔ ہر حکم کے پیچھے کچھ نہ کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت پوشیدہ رکھی ہے، اور وہ سب کے سب عقل انسانی اسے درک کر سکتی ہے۔ یہ سب عقل انسانی کے سامنے عرضہ کیا گیا ہے، اس کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ تم کو سمجھ میں نہیں آتا، سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ چیز ہم نے تم پر کیوں واجب کی ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ تو سمجھانے کے لیے قرآن مجید نے یہ اس طرح کے علت و معلول کو بیان کیا ہے، فلسفہ احکام کو بیان کیا ہے، اس کی حکمت کو بیان کیا ہے کہ انسان اگر حکمت کو جان لے تو پھر جان کے سمجھ کر عمل کرے، ایسا نہیں کہ بغیر سوچے سمجھے عمل کرے، کراہیت کے ساتھ عمل انجام دے، زبردستی انجام دے، زور کے ساتھ، دل نہ چاہ رہا ہو، بے رغبتی کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے رغبتی کی عبادت کو پسند نہیں کرتا، اور کراہیت کے ساتھ کیے جانے والے عمل کو، بغیر سوچے سمجھے کیے جانے والے عمل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعوت نہیں دیتا۔ کہتا ہے کہ پہلے سوچو سمجھو اور اس کے بعد عمل کرو۔ قرآن مجید ان لوگوں کی مخالفت کرتا ہے جو لوگ یقین نہیں رکھتے، جو لوگ وہم و گمان پہ چلتے ہیں، تو توہمات پہ چلنے والے، خرافات کی پابند کرنے والے، ایسے لوگوں سے قرآن نفرت کرتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ سب سے گمراہ لوگ وہ ہے کہ جو یتبعون الا الظن وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، کہ وہ لوگ جو پیروی نہیں کرتے ہیں، وَإِنْ تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیتے ہیں، وہ مگر
وہی لوگ ہوتے ہیں جو ظن کی اتباع کرنے والے، وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو وہم کی پیروی کرنے والے ہیں، وہی لوگ در حقیقت وہی لوگ ہیں جو یقین سے بے بہرا ہے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، تم اس چیز کی پیروی مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید منع کر رہا ہے کہ تم اس راستے پر مت چلو جو راستہ تم جانتے نہیں ہو، جو راستہ تم سمجھتے نہیں ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ یہ راستہ کہاں جا رہا ہے، کدھر کی طرف جا رہا ہے۔ جب تمہیں راستے کا علم نہیں ہے تو اس راستے پہ مت چلو، وہ کام مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جس کی حکمت سے تم واقف نہیں ہو۔ پہلے تم سوچو، سمجھو، عقل سے کام لو کہ یہ حکم جو اللہ نے تمہیں دیا بھی ہے کہ نہیں دیا، اس کا تمہیں علم ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو اس کی پیروی مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو قرآن مجید عقل کو سند بخشی ہے، عقل کو جو ہے پیغمبر باطنی کہا ہے، اور خرافات پر چلنے والوں کی قرآن مجید نے بے حد مذمت کی ہے کہ قرآن مجید نے ہوائے نفس کو جن لوگوں نے خدا بنا لیا ہے، جو ہوائے نفس سے چلتے ہیں، جو اپنے نفس کی بات سنتے ہیں اور عقل کی بات نہیں سنتے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں سنتے، جو من مانی کرتے ہیں، ان لوگوں کی قرآن مجید نے مذمت کی ہے کہ یہ لوگ من مانی کر رہے ہیں، انہوں نے ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ہوائے نفس کو اپنا خدا مت بناؤ، ہوائے نفس پہ مت چلو، ہوائے نفس کو دلیل مت بناؤ، ہوائے نفس کے کہنے پہ مت چلو، عقل کے کہنے پہ چلو۔ کیا عقل تمہاری اس بات کی گواہی دیتی ہے؟ اگر تم سچے ہو تو دلیل لے آؤ، تم سچے ہو تو برہان پیش کرو، تم سچے ہو تو منطق اور لاجک کی بات کرو کہ آؤ کوئی عقلی دلیل پیش کرو۔ لیکن جو لوگ عقلی دلیل نہیں پیش کر سکتے ہیں اور جو صرف دلیل کے طور پر یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتے ہوئے دیکھتے تھے اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو قرآن نے ایسے خرافات سے منع کیا ہے، ایسی بے عقلی کی باتوں سے منع کیا ہے، ایسے غلط استدلال سے قرآن مجید نے منع کیا ہے کہ ایسا استدلال عقلی استدلال نہیں ہے، یہ منطقی بات نہیں ہے۔ لہٰذا ہر وہ بات جو غیر منطقی ہو، ہر وہ بات جو عقل کے خلاف ہو، ہر وہ بات جس کا انکار عقل کرے، قرآن مجید نے اس سے منع کیا ہے۔ قرآن مجید نے ان لوگوں کو جو گمراہی میں مبتلا ہو گئے، جو خرافات میں مبتلا ہو گئے، جو جہالت کے راستے پہ چلنے والے ہیں، ان لوگوں کو گمراہ بتایا ہے۔ وہ لوگ جو علم کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں، وہ لوگ جو طہارت قلب کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں، قرآن نے ان کی تشویق کی ہے۔ قرآن مجید در حقیقت وہ مواد ہے، وہ تقویت کا سامان ہے کہ جو انسان کے وجود کو نورانی کر دیتا ہے، انسان کو ایک ایسا نور بخشتا ہے کہ جس نور سے انسان کا پورا وجود متاثر ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جامع بشری کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ایک ایسا تحفہ ربانی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بنتا ہے۔ قرآن انسان سازی کا سب سے بڑا کارخانہ ہے، اس سے بڑے کوئی کارخانے کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ قرآن ایک ایسا قالب ہے، ایک ایسا سانچہ ہے کہ اس سانچے میں ڈھل کر اولیاء پیدا ہوتے ہیں، اس سانچے میں ڈھل کر انبیاء پیدا ہوتے ہیں، اس سانچے میں ڈھل کر خاصان خدا پیدا ہوتے ہیں۔ یہ وہ سانچہ ہے، یہ وہ مواد ہے، یہ وہ روح ہے کہ جو انسانوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ یہ روح قرآن روح انسانی کو زندہ کرنے والی شے کا نام، جس سے انسان بنتا ہے۔ انسان جسمانی طور پہ تو متولد ہو گیا،
جسمانی طور کے اوپر پیدا ہو گیا، لیکن انسان کی روح ایمانی جو ہے، انسانی جو روح ہے، یہ انسان کا جو حیوانی بدن ہے وہ تو تیار ہو گیا ہے، وہ تو ماں کے شکم سے تیار ہو کے باہر آ گیا، لیکن وہ جو روح انسانی ہے، وہ جو زندگی اسے ملتی ہے وہ قرآن کے ذریعے سے ملتی ہے۔ اگر انسان قرآن پر عمل کرے تبھی وہ اخروی بدن اس سے پیدا ہوتا ہے، جو وہ بدن پیدا ہوتا ہے جو آخرت میں اس کے کام آئے۔ وہ آنکھیں ملتی ہے قرآن مجید پر عمل کرنے سے، جو آنکھیں آپ کو آخرت میں، جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان محشر میں پکارے گا لما حشرتنی اعمیٰ، کہ پروردگار کیوں تو نے مجھے اندھا خلق کیا؟ تو آواز آئے گی کہ تم دنیا میں بھی اندھے تھے۔ جب کوئی پوچھے گا محشر میں کہ پروردگار مجھے سنائی کیوں نہیں دے رہا ہے، قرآن آواز دے گا، خدا آواز دے گا کہ تم دنیا میں بھی نہیں سنتے تھے۔ جو لوگ آج قرآن کی بات نہیں سن رہے ہیں، جو کان قرآن کی آواز کو سننے کے قابل نہیں ہیں، جو نہیں سن رہا ہے، گویا وہ کان بہرے ہیں۔ جو دنیا میں بہرے ہیں وہی آخرت میں بھی بہرے اٹھائے جائیں گے۔ جو قرآن کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور قرآنی گفتگو میں کلام کر رہے ہیں، وہی در حقیقت زندہ ہیں۔ ان کی حیات قرآنی ہے۔ جو حیات قرآنی رکھے گا وہی محشر میں زندہ رہے گا۔ اگر قرآن پر عمل کرنے سے روح کی بدن بنتی ہے، اور قرآن کو سمجھنے سے روح کی علم اور روح کی عقل تعمیر ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزوں سے جو ہے وہ عمل اور علم روح کے لیے غذا ہے۔ روح کا جو بدن ہے، روحی بدن جو ہے، جو بدن مثالی ہے، وہ بدن کہ جو آخرت میں کام آنے والا ہے، وہ بدن جس بدن کے ساتھ انسان اٹھنے والا ہے، جو آنکھ کان لے کے کھڑا ہوگا انسان، جن پیروں پہ کھڑا ہوگا، جن ہاتھ اور پیر اگر انسان، ورنہ تو وہ محشر میں بھی جو ہے وہ بغیر ہاتھ پیر کے محشور ہوں گے۔ وہ لوگ جو قرآن سے دنیا میں وابستہ نہیں تھے۔ تو ہم دعا کریں کہ ہمارا وجود قرآن کے ذریعے سے تعمیر ہو، ہم قرآن کے ساتھ محشور ہوں، ہم دنیا میں قرآن کے ساتھ زندگی گزاریں، قرآن کو اپنی زندگی سے وابستہ کر لیں، تو انشاءاللہ ہم سب کی زندگی قرآنی زندگی بن سکتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔